بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو ٹیگ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ساتھی کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو پاکستانی سیاسی، سماجی اور بہت سارے حوالوں سے ایک دانشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ این ای ٹی یونیورسٹی میں پروفیسر اور وائس چانسلر بھی رہے اور قرآن و سائنس کے حوالے سے آپ کی بہت ساری کتابیں اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں، اور آپ کی ایک سیاسی موضوع کے حوالے سے ایک اہم کتاب جو پاکستانی سیاسی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی شائع ہوئی۔ ہم نے آج کل کے موضوعات کے تناظر میں سوچا کہ نہ صرف ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے ہم پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ آج کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ان کی اس کتاب کا موضوع ہے بات تو سچ ہے مگر۔ میری مراد ہے ڈاکٹر منیر حسن صاحب سی۔ ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ آپ کی کتاب جو آن لائن موجود ہے بات تو سچ ہے مگر، اور شاید پاکستان میں اس کی اشاعت ایک مشکل مرحلہ ہو، مگر پاکستان کے حالات جب سے پاکستان بنا ہے 69 ایئر سے اب تک یہ ہمیشہ ہی رہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر آپ جیسے احباب نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے آرٹیکل لکھے، میں سینکڑوں کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، ہزاروں آرٹیکلز کا حوالہ دے سکتا ہوں جن میں اسی طرح کا سچ بیان کیا گیا جس طرح کا سچ آپ نے لکھا۔ مگر اس کے باوجود وہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، جو میڈیا کے سیلف سینسرڈ ادارے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو بات تو سچ ہے مگر کے حوالے سے میں پہلے کراچی کے حالات سے بات شروع کرتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کا حالیہ بیان پاکستان کے حوالے سے، اگرچہ بعد میں انہوں نے تردید بھی کی یا معافی بھی مانگی، مگر ان کا بیان کتنا سچا ہے اور اس میں کیا خرابی ہے جو انہوں نے بات کی؟ جس کو خرابی کو بیان کرنے آئیں گے تو میرے خیال میں کافی وقت لگ جائے گا۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، میری پیدائش دہلی کی ہے، یعنی کہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں دہلی کی پیدائش ہے، اور 1947 میں ہم مائگریٹ کر کے، ہمارے فادر اور پوری فیملی مائگریٹ کر کے پاکستان آئی تھی، تو میں ریئل مہاجر ہوں۔ لیکن میں نے کبھی بھی ایم کیو ایم کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ اس کو کبھی میں نے ایک اچھی پارٹی بھی نہیں سمجھا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں ان کے متعلق۔ آپ نے کہا کہ آپ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور مہاجر ہیں، تو بہت سارے مہاجروں کا خود بھی اعتراض ہے اور پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ لفظ مہاجر کیا قومیت کی نشاندہی کرتا ہے یا یہ ایک کیفیت کا نام ہے؟ میرے خیال میں یہ نام استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ کہیں پر لکھ کر یا زبانی طور پر کبھی میں نے اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہا، اور نہ میں نے اپنا آپ کو مہاجر سمجھا، اس لیے کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ معاشرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معاشرے کا اس کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ قومیت جو ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو میں تو کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہ کہا، نہ لکھا، اور نہ کہلوانا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے نہ کبھی مہاجر اپنے نام کے ساتھ لکھا، نہ کہا، نہ کہلوانا پسند کرتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری قومیتیں ہیں۔ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے۔ ہمارے اکثر لوگ یہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید پاکستانی کسی قومیت کا نام ہے۔ قوم تو وہ ہوتی ہے جس سے آپ بیلانگ کرتے ہیں، جیسے آپ سندھی ہوں، جیسے آپ پشتون ہیں، پختون ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں۔ کینیڈا میں کینیڈا اٹ سیلف ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اس میں بہت ساری ہیریٹیج کے لوگ ہیں جس میں آپ اور میں بھی ہیں، پاکستانی کینیڈین ہیں، انڈو کینیڈین ہیں، اٹالین کینیڈین ہیں۔ تین جنریشنز کے بعد بھی اٹالینز اپنے آپ کو اٹالین کے طور پر آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں جو قوم اردو سپیکنگ ہے، جو مہاجر ہے، وہ صرف ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی ایک اپنی ثقافت بھی ہے۔
کیا ہم لفظ مہاجر میں الجھ کے رہ جائیں یا ان کی ایک اپنی آئیڈینٹی کی طرف بھی آئیں کہ ان کی بھی ایک اپنی الگ سے شناخت ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور و فکر کیا؟ دیکھیں قوم جو ہے نا یہ صرف زبان کی بنیاد پر یا ثقافت کی بنیاد پر بنتی ہے، اور جب ایک کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس قومیت کی حیثیت سے ہم کو نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان سے زیادہ جہاں پہ 4 قومیں آباد ہیں اور سب کی زبان الگ ہے، ثقافت الگ الگ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یورپ خاص طور پہ ویسٹرن یورپ تمام کرسچنز ہیں، سب آپس میں خوب ٹھیک طرح ملتے ہیں۔ عرب کنٹریز ہیں، ایک زبان، ایک کلچر، ایک کھانا پینا، رہن سہن ملتا جلتا ہے، اس کے باوجود وہ الگ الگ ممالک میں ہیں۔ تو قوم جو ہے اگر قوم کی بنیاد پر کوئی ملک ہوتا تو سب سے زیادہ تو عرب اکٹھے ہوتے ہیں، یہ یورپ والے اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کلچر اپنا رکھیں، اس پہ کسی ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، اس کا تعلق دوسرے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے ہم حیثیت ایک فرد کے، ایک قوم کے ایک فرد کے، ہم کیا ذمہ داریاں ہماری ہیں اور ہم کو کرنا چاہیے۔ اس میں نہ قومیت آتی ہے اور اس میں نہ کوئی زبان آتی ہے، کسی بلکہ مذہب بھی نہیں آتا۔ بہت سے غیر مذہب کے لوگ جو ہیں مسلم ممالک میں رہتے ہیں، کہ وہ اس کا حصہ نہیں اس ملک کا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے طور پر اپنی کمپنی میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں رہیں، آپ کے ٹریڈیشنز، آپ کے ملنا جلنا، کھانا پینا جس طرح چاہیں کریں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے، جب آپ اب گھر سے نکل کے معاشرے میں جاتے ہیں تو اس معاشرے کا حصہ بنیں جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو پھر باہر آنے کے بعد، گھر سے باہر آنے کے بعد قومیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہر جگہ ہے۔ اچھا، یہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے کہ باہر آنے کے بعد، اگر ہم کینیڈا کی بات ہی کریں تو باہر آنے کے بعد جیسے مسلمان ہیں وہ کئی قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں۔ اسلام تو ایک فیتھ ہے نا، کوئی قومیت تھوڑی ہے، قومیت نہیں ہے، تو ایک فیتھ ہے، اور اس میں مختلف قومیتوں کے، مختلف ریسز کے، مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں۔ اسی طرح کرسچینٹی بھی ہے۔ بہت کم ریلیجن ہیں جیسے جودائزم ہے یا سکھزم ہے جو مینلی اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس قوم کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی طرف آتے آتے پھر ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب کے اس بیان کی، جس پر اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور مگر اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کے جذبات کچھ ایسے ہی ہیں۔ وہ یہ نوبت کیوں آئی ان کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ حقوق تلفی کر رہا ہے، یا جو ان کی قوم ہے جس کے لیے ان کی پولیٹیکل سٹرگل رہی ان کے لیے وہ اتنا کارآمد نہیں رہا، یا خدا نخواستہ اس میں بہت مس مینجمنٹ ہے۔ تو یہ فیلنگ ان کی ہے۔ اگر آپ کی کتاب کو دیکھیں تو آپ اپنی کتاب کے تناظر میں ان کی اس فیلنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک حقوق کا تعلق ہے ان کو نہیں ملے، تو میں بتاؤں کہ میری ایجوکیشن پنجاب میں ہوئی ہے، شروع سے لے کر یونیورسٹی لیول تک۔ انجینئرنگ میں نے لاہور سے کی ہے۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا جہاں پر سوائے 2-4 کے جو اردو اسپیکنگ تھے، باقی سب پنجابی تھے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو ان سے دور نہیں سمجھا، سب رہا۔ تو یہ ہر انسان کی ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے۔ ظلم جہاں تک تعلق ہے تو یہ بتائیے کہ جو جب سے MQM بنی ہے انہوں نے کراچی کے کون کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہاں کے مسائل، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، صفائی ہے، اور دوسری کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ کسی میں امپرومنٹ ہوئی ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سیاسی چیز ہے، حقوق کی بات نہیں ہے، یہ سیاسی چیز ہے یہ صرف۔ چلیے، یہ تو خیر آپ کا تبصرہ ہے الطاف حسین صاحب کی بیان بازی کے حوالے سے، یا MQM کے بارے میں جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک شاید ہماری جو بات چیت آج کی اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ بڑا حصہ آپ کی کتاب ہے۔ بات تو سچ ہے مگر، ناظرین کو بتائیے، بات سچ ہے تو مگر آپ کی یہ کتاب پاکستان سے کیوں شائع نہیں ہو سکی، اور یہ کیا سچ ہے جو آپ نے اس میں بیان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے کہ
جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے کچھ نہ کچھ معلومات تو حاصل کرنی چاہیے، بالکل الگ تھلگ رہ کے تو نہیں رہ سکتے. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا پاکستان کے حالات جو ہے میرے اندازے کے مطابق تقریباً ارلی 70s تک اتنے خراب نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں آبزرو کرتا رہا. پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیوں حالات خراب ہو رہے ہیں. حالات خراب تو ہو رہے ہیں، کون، یا یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون کر رہا ہے، کیوں ہو رہے ہیں حالات خراب. اس پر جب میں نے غور و فکر شروع کیا، پھر بہت سی چیزیں میں نے پڑھیں، اس سے مجھے پھر کچھ میرا ایک تصور، ایک خیال بنتا گیا مجھے، اور بنتے بنتے اتنا ہو گیا کہ مجھے ایک مجبوراً ایک کتاب لکھنی پڑی. اچھا، یہ خیال میرا ہمیشہ سے نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں، میں ہمیشہ سے میرا ذہن ہمیشہ پاکستانی رہا، حالانکہ میں انڈیا سے آیا تھا. کبھی میں نے اپنے آپ کو یعنی وہ سمجھا کہ پاکستان سے میں کوئی الگ چیز ہوں، پاکستانی سمجھا. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ میں 1980 میں نے پی ایچ ڈی کی انگلینڈ سے. میرا پروفیسر جو انگریز تھا، کوئی پاکستانی یا انڈین نہیں تھا، انگریز تھا، میرے کام سے اتنا خوش تھا کہ مجھے جب میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ پاکستان نہ جائیں. میں نے کہا دیکھیے میں پاکستان کے لیے پڑھنے آیا تھا اور واپس جا کے میں پاکستان کی ہی خدمت کروں گا، یہاں نہیں رہ سکتا میں. وہ کہتا میرے پروفیسر سے بہت دوستانہ تعلقات رہے، بہت اچھی طرح بات کرتے تھے، یہاں تک کہ فیملی ٹرمز تھے. وہ ود فیملی ہمارے گھر آتا تھا، ہم ود فیملی اس کے گھر جاتے تھے، کھانا پینا بھی ہمارا رہا ان کے ساتھ، اتنے اچھے تعلقات تھے. تو جب میں بار بار انکار کرتا رہا تو ایک دن وہ ہمارے گھر بھی آ گیا اور میرے وائف سے کہنے لگا دیکھو یہ اگر آدمی کہتا ہے پاکستان جاؤں گا تو سمجھاؤ بھائی کہ پاکستان نہ جائے، یہیں رہ جائے. اب بتائیے اتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ میں انگلینڈ میں رہ کر وہاں کی سٹیزن شپ 1980 اس کے قریب میں لے سکتا تھا. میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں پاکستان واپس جاؤں گا. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اسی زمانے میں جب میں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا تو سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی بنی، نئی یونیورسٹی، اور ان کو تمام فیکلٹی ممبر چاہیے تھے، بلکہ ہر فیلڈ کا آدمی ان کو چاہیے تھا. اشتہار میں نے اخبار میں دیکھا، اس کی کٹنگ کاٹ کے میں نے میز پہ رکھی اپنے، اور سوچتا رہا میں کیا کروں. میں نے تقریباً اس کی ایکسپائری ڈیٹ تک، اپلیکیشن کی ایکسپائری ڈیٹ تک رکھا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اپلائی نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے سعودی عرب میں اپلائی نہیں کیا. ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک یونیورسٹی جن کو بہت سارے لوگ لینے ہو، میں فریش پی ایچ ڈی کر کے، ینگ اس وقت تھا، آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے، ینگ آدمی فریش پی ایچ ڈی اور انگلش پروفیسر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ جاؤں گا تو بتائیے کوئی ایسی طریقہ ہو سکتا تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا؟ مجھے وہ جاب ملنی تھی. اس کے باوجود میں نے اس لیے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں پاکستان جاؤں گا اور پاکستان کے لیے کام کروں گا. میں نے اپنی زندگی میں یہ 2 قربانیاں دی ہیں کہ اپنے کیریئر کو پاکستان کے لیے لے کر آیا. تو یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستان کی خدمت، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات اتنے زیادہ خراب ہونے لگے کہ آج میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں نے اچھا جس زمانے میں وہاں تھا تو اس وقت یہ بھی کہا تھا، ہمارے عزیز رشتہ دار کہتے تھے کہ یار سٹیزن شپ مل رہی ہے، لے لو، نہ رہنا، واپس آج پاکستان آ جانا. میں نے کہا نہیں، میں اگر سٹیزن شپ لے لوں گا برٹن کی تو میرے بچے پاکستان میں نہیں رہیں گے. وہ ظاہر سٹیزن شپ وہ آ جائیں گے واپس، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی پاکستان سے باہر رہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 90s میں میری ایک بیٹی شادی کے عمر کی تھی، رشتے آتے تھے، بہت رشتے آتے تھے. ہمارے رشتہ داروں کے بہت سے بچے جو ہیں انگلینڈ امریکہ پڑھتے تھے، امریکہ میں پڑھتے تھے، کینیڈا میں پڑھتے تھے، ان کے رشتے آتے رہے. میں نے صرف اس بات سے انکار کرتا تھا کہ یہ باہر کے ہیں، اور میں پاکستان میں سے کسی بچے کو باہر جانا نہیں، میں خود جانا چاہتا ہوں اور نہ کسی بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے ان تمام رشتوں سے انکار کر دیا. تو یہ میری ہی کیفیت کہ نہیں، مجھے پاکستان رہ کے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اس حیثیت میں جب میں دیکھا کہ حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا، مجھے احساس ہوا کہ یہ اب اتنے خراب ہوں گے کہ میرا پاکستان میں رہنا مناسب نہیں ہے، اور میں آ گیا. اور اسی زمانے میں پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے جو دوست احباب ہیں اپنی محفلوں میں تو میں یہ باتیں کرتا تھا،
لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک کتاب ہی لکھ دوں اس کے اوپر. تو پھر میں نے اس پہ کتاب لکھنی شروع کی. 2008 میں نے کتاب کمپلیٹ کر لی تھی. اس وقت میں امیگریشن تو میری پہلی ہو چکی تھی، لیکن میں 2008 میں یہاں پرماننٹ آنا چاہتا تھا. تو مجھے دوستوں نے جو میرے سنسیئر تھے میرے ساتھ، ان کہنے لگے بھائی آپ یہ کتاب پاکستان میں نہ چھپائیں، جب آپ کینیڈا چلے جائیں تب چھپوائیں. خیر اس وقت تو مجھے آنا تھا، میں کینیڈا آ گیا. یہاں آنے کے بعد میں نے پاکستانی جو پبلشرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا کہ کتاب ہے. میرے کچھ دوست بھی ہیں جنہوں نے میری پہلی کتابیں چھاپتے رہے ہیں، انہوں نے کتاب کو کمپوز بھی کیا، لیکن کہنے لگے ہم چھاپ نہیں سکتے اس کو، اگر ہم چھاپیں گے تو ہمارے پریس پہ حملہ ہو جائے گا. جب انکار کر دیا تو پھر میں نے مجبوراً یہ کتاب وہاں چھپائی. تو یہ ہے کہ یہ جو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ میرے خیالات تبدیل ہوئے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اب یہاں پر کسی اچھے شریف آدمی کا رہنا مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی. ڈاکٹر منیر صاحب، آپ نے بتایا کہ 80s میں جب آپ کو انگلینڈ کی سٹیزن شپ کی بھی آفر تھی، کام کی بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، تو آپ نے اس وقت ایک جذبہ پاکستان کے تحت ان سب چیزوں کو رد کیا. جو اپرچونٹیز کو گین کرنے کا زمانہ ہوتا ہے اس میں آپ نے سب کو رد کیا، اور آپ نے جذبہ پاکستان کے تحت پاکستان جا کے سرو کرنا ترجیح رکھا. مگر اب یہ وقت آ گیا کہ آپ نہ صرف یہاں پر خود آ گئے، شاید آپ کے بچے بھی میرے یہیں پر یہ آ گئے. تو اب وہ جن بچوں کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ نہ رہیں وہاں پر انگلینڈ میں، وہ پاکستان کی خدمت کریں، اب وہ کینیڈا آ گئے ہیں اور یہیں پر ہیں. ناظرین، بات چیت ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن صاحب کے ساتھ، اور یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ ان کی کتاب بھی اس ملک میں اب نہیں چھپ سکتی جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور جس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ اسی کو سرو کریں گے. اور اس ملک میں جس میں یہ رہنا چاہتے تھے، اب ان کو وہاں رہنا بھی مشکل لگ رہا ہے. بات چیت ہم جاری رکھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر منیر حسن صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں ان کی کتاب بات تو سچ ہے مگر کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک وقت تھا ڈاکٹر صاحب بالکل آمادہ نہیں تھے پاکستان سے باہر رہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کی بھی. NED جو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ہے، ان کے نہ صرف پروفیسر رہے بلکہ وائس چانسلر بھی رہے. قرآن و سائنس کے حوالے سے بہت ساری کتب لکھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کتاب بھی لکھی، بات تو سچ ہے مگر اس کتاب کو پاکستان کے پبلشرز نے چھاپنے سے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ ان کے چھاپا خانوں پر حملے ہو سکتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آخر اس کتاب میں کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کی حالات جو خراب ہوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ کون کر رہا ہے. مجھے کون میرے ذہن میں نہیں تھا، کون کر رہا ہے، کیوں ہو رہی ہے حالات خراب، اس کی بنیاد بات معلوم کروں. تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اب یہ ہے کہ بہت سی کتابیں اویلیبل ہیں اس پر، لیکن میں نے یہ دیکھا ان کتابوں میں کہ لوگوں کے اپنے ذاتی خیالات ان میں ہیں. اگر کوئی کسی کی فیور کرتا ہے تو اس کی فیور پہ زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اگینسٹ نہیں لکھا ہوا. کسی کے اگینسٹ ہے تو اگینسٹ اس کے زیادہ لکھا ہوا ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ تو میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں بتا سکوں کہ صاحب یہی ایک سچ ہے. تو تلاش کرتے کرتے مجھے 2 کتابیں ملی، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو برٹش انڈیا لائبریری میں جو ڈاکومنٹس ہیں انڈیا کے متعلق، وہاں کے کمپائلیشنز ہیں. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایسی کتابیں اویلیبل ہیں، لیکن میں کیونکہ تلاش میں تھا تو مجھے وہ کتابیں مل گئیں.
ایک کتاب ہے شریف الدین پیرزادہ کی، یہ 3 موٹی موٹی والیومز کے اندر ہے، اور انہوں نے پوری مسلم لیگ کی ہسٹری لکھی ہے۔ ہسٹری نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس میں انہوں نے تمام 1906 سے 1947 تک جو کچھ ہوتا رہا، سیاسی طور پر ہوتا رہا، مطلب یہ ہے کہ جو ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، جو ان کی تقریریں ہوتی تھیں، جو ان کے ریزولوشن پاس ہوتے تھے، ان کی کمپائلیشنز ہیں۔ جیسے منٹس ہوتے ہیں، ڈائری ہوتی ہے، جی ہاں بالکل، رپورٹاج ہوتی ہے۔ منٹس تو نہیں، منٹس تو پھر بھی کچھ لکھنے والا، منٹس لکھنے والا اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہ پوری جو ریزولوشنز ہیں اور تقریریں ہیں وہ پوری کی پوری ایز اٹ از چالو کی ہیں، تو اس سے زیادہ صحیح ڈاکومنٹ اور کون سا ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے وہ پڑھنی شروع کی، اور ان میں سے اپنے نوٹس بنا کر پھر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان یہ خرابی ہم نے محسوس کی، میں نے تو تقریباً 80s کے بعد شروع کی تھی کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ یہ اس سے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ چیزیں شروع نہیں، بلکہ اس کی بنیاد ہی میں غلطیاں تھیں۔ تو پھر اور پیچھے جاتے 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 جب جاتا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ مسلم لیگ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، وہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا، سچ کیا ہے پھر؟ سچ میں نے اپنی کتاب میں اوریجنل ریزولوشن کے الفاظ لکھ دیے ہیں، اور 1906 میں مسلم لیگ کا پہلا ریزولوشن جو ڈھاکہ میں ہوا تھا، اس میں پہلے ریزولوشن کا پہلا 3 پارٹس ہیں، اس میں ABC، پہلا ریزولوشن پہلا پارٹ 1906 میں مسلم لیگ کا، ہم انگریزوں کے وفادار ہیں۔ 1906 میں کیا؟ 1906 میں پہلے ریزولوشن میں یہ بتایا ہے کہ ہم انگریزوں کے وفادار ہیں۔ اچھا، یہ کسی کو معلوم ہے پاکستان میں؟ کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اگر معلوم بھی ہے تو۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ دوسرا یہ کہ ہم کو حصہ دیا جائے، کوٹا سسٹم۔ تیسری بات یہ لکھی تھی C پارٹ میں کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کیا جائے اور یونٹی پیدا کی جائے۔ 2 مسلم قومی یہ نظریہ نہیں تھا۔ کب آیا پھر؟ کبھی نہیں آیا۔ تو پھر کیوں پرچار کیوں ہے؟ بس جو دل چاہیں کہہ دیں۔ اچھا، مجھے کسی ڈاکومنٹ سے یہ چیز نہیں ملی کہ 2 قومی نظریے پر بات ہوئی ہے۔ آپ 1906 کو چھوڑ کے اب آ جائیں آخر میں 1946 میں۔ 1946 اچھا، اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہمارے قائد اعظم کی جو وہ تھی، ایک تصور تھا یا ان کا جو یہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کسی انڈین پولیٹیشین نے ان کا نام دیا تھا کہ ہی از اے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، اور یہ چیز بہت لوگوں کو معلوم ہے، ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر۔ وہ آخر وقت تک ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے۔ 1946 میں جو کیبنٹ مشن آیا تھا، اس کے پہلی پروپوزل جو تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ انڈیا۔ پاکستان بننے سے صرف 15 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کیبنٹ مشن جو پروپوزل تھی کہ یونائٹڈ انڈیا۔ اب یہ تھا کہ انڈیا مسلمانوں کے حقوق کیا ہوں گے، انڈینز کے حقوق کیا ہوں گے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یونائٹڈ انڈیا کی پروپوزل تھی، اور وہ پروپوزل قائد اعظم نے ایکسیپٹ کر لی تھی، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ مگر یہاں پہ ایک متنازع مسئلہ ہے کہ مسٹر جناح کی ایک تقریر کو کیوں کوٹ کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندو اکثریت سے بچنے کے لیے ایک مسلم ریاست بنائی جائے گی۔ یہ بہت بات کی باتیں ہیں، بہت بات کی باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ 1940 کا ریزولوشن جو لاہور ریزولوشن، جس کو بعد میں پاکستان ریزولوشن نام دے دیا گیا غلطی سے، جب ریزولوشن پاس ہوا تھا اس کا نام لاہور ریزولوشن تھا، اور کتابوں میں اسی نام سے ہے۔ اس میں کسی پاکستان کا تصور نہیں ہے، یعنی 1940 میں 1940 میں کوئی تصور نہیں ہے پاکستان۔ بالکل ٹھیک بات، الفاظ اس کے پڑھ لیجئے، نام بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو اسٹیٹس ہیں، انڈین اسٹیٹس ہیں، ان کو آزادی دی جائے، بالکل ٹھیک۔ اور سب کو جو الفاظ ہیں وہ ساورن اینڈ اٹونومس۔ جو 23 مارچ کا ریزولوشن ہے، 23 مارچ جس کی بنیاد پر پاکستان میں پاکستان کا وہ ایک ڈے منایا جاتا ہے 23 مارچ کا، جی جی،
اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے. تو کیوں ہماری اسٹیٹس ہی منا رہی ہے؟ حالانکہ پاکستان کا نام 1933 میں آ چکا تھا. Right. چودھری رحمت علی نے اپنا نام دے دیا تھا پاکستان کا نام. رائٹ. لیکن اس کے 7 سال کے بعد بھی پاکستان کا نام نہ صرف اس ریزولوشن میں نہیں تھا بلکہ پاکستان کا ایک ملک کا تصور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ریاستوں کو آزادی دینے کا تصور ہے اور گروپ بنا دیں، ایک مسلمان گروپ، ہندو گروپ ود ان انڈین یونین. آزادی کا تصور بالکل نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ ہے کہ پھر 40 میں اور 46 میں یہ بتا دیا کہ جو پروپوزل آئی تھی اس کو قائد اعظم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ جو اختلاف جو تھا وہ ڈیٹیلز میں تھا. لیکن بعد میں یہ بات تو ہے کہ مسٹر جناح نے بہت آگے چل کر جی جی یہ بات کہی، جی تو وہ پولیٹیکل کمنٹیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوئے ہیں. پہلے شاید وہ یونٹی کی بات کرتے تھے، پھر آگے چلتے چلتے انہوں نے ایک ملک بنانے کی بات کی. تو اس میں کتنا سچ نہیں، ہے؟ وہ بتا رہا ہوں نا، جب کیبنٹ کمیشن کے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا تو اس وقت تک تو سیپریشن کا تصور تھا ہی نہیں. ٹھیک. اگر کبھی سیپریشن کا تھا ہوتا بھی تھا، کہ کبھی بات ہوتی تھی سیپریشن کی، تو یہ تھی کہ ہم کو ود ان انڈین ایک ڈومینین کی شکل میں کچھ علاقوں کو یہ حقوق دے دیں، کچھ علاقوں کو یہ حقوق دے دیں. پاکستان کا تصور تو قائد اعظم کے خطبہ 1930 میں بھی نہیں تھا. اس میں بھی ایک تصور یہ تھا کہ 4 ریاستوں کو جو افغانستان کے سرحد کے ساتھ ساتھ ہیں، ان 4 ریاستوں کو ملا کر ایک بنا دیں، لیکن ود ان انڈین یونین. آزادی کا تصور وہاں بھی نہیں تھا، یعنی سیپریشن کا تصور آزادی برٹن سے تو لینے کی تھی برٹن سے بات، لینے کی تھی، لیکن سیپریشن کا سیپریشن کا کی تصور بات بالکل نہیں تھا. تو پارٹیشن کے بعد تو 1946 تک نہیں تھی. چونکہ پاکستان کی آزادی ٹیکنیکلی آزادی تو بنتی بھی نہیں، یہ تو ایک پارٹیشن ہے. پارٹیشن ہے، رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. آزادی تو اس کی ہوتی ہے نا جو پہلے غلام ہو. جو پہلے غلام ہو، بالکل ٹھیک ہے. یہ اصطلاح بذات خود ایک شاید غلط اصطلاح. بالکل صحیح ہے، یہ سیپریشن کی بات تھی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تصور تو کبھی رہا ہی نہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے جتنے ڈاکومنٹ دیکھے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس، آپ نے 1906 کی بات کی جس سے مسلم لیگ نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے انگریزوں کی وفاداری کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، اس کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخر تک مسلم لیگ کا یا مسلم ایسوسیشن جتنی تھی یا لٹریری یا سیاسی، ان سب کا ایک ہی موقف میں نظر آتا ہے آپ کی کتاب کے مطابق کہ مسلمان گروہوں کا ایک ہی تھا زور کہ کس طرح انگریزوں کے ساتھ وفاداری ثابت کی جائے، پکی کی جائے اور اس کے صلے میں کچھ وصول کیا جائے. یہ حقیقت ہے کیا؟ یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ صرف 1906 کا ریزولوشن ہی نہیں، میں نے اپنی کتاب میں حوالے دیے ہیں، بلکہ اب مسلم لیگ کے رویے کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنی کتاب میں. پہلا رویہ جو ان کا ہے 1906 سے 1919 تک، 1919 تک. اس کے بعد صاف نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ کے رویے میں تبدیلی آئی. وہ بھی تبدیلی آزادی یا سیپریشن کے لیے نہیں تھی، کچھ اور تبدیلی آئی. دوسرا ان کا دور ہے 1919 یا 1920 سے 1937 تک کا. اس وقت وہ کیا ہوتا رہا. تیسرا دور 1937 سے 1942، 5 سال کا دور ہے. اس میں کیا ہوتا رہا. اور ایک ہے 42 سے 47 کا، اس میں کیا ہوتا رہا. یہ بالکل اتنے مختلف ہیں کہ کوئی بھی پڑھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا ایک ہی رویہ کبھی بھی نہیں رہا. تو پہلے جو ہے 1906 سے 1919 تک کا، اس میں 20 تقریریں موجود ہیں، ریزولوشنز موجود ہیں کہ جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم انگریزوں کے اور کراؤن کے وفادار ہیں. یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، ایک ریزولوشن کی بات نہیں ہے. 1906 سے 1919 تک 13 سال مسلسل ہمارے لیڈر یہی کہتے رہے کہ ہم انگریزوں کے وفادار ہیں. ورلڈ وار ون میں جب ترکی پہ حملہ ہوا تھا تو مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہیں جو برٹن کے خاطر لڑ رہے ہیں، اگینسٹ مسلمز، فخر سے بیان کیا. تو یہ تھی کہ انگریزوں کی وفاداری صاف نظر آتی ہے. لیکن 1919 کے بعد انگریزوں کی وفاداری کے الفاظ بدل گئے.
کیا ہوئے پھر الفاظ؟ وہ پھر اصل میں ورلڈ وار 1 کے بعد انگلینڈ کمزور ہوتا گیا، اور یہ اس وقت کا تھا جب انگریزوں نے اپنی آدھی دنیا کی کالونیز کو آزادی دینے کا سوچا، اور 4 بڑے ممالک کو آزادی دی. 3 بڑے ممالک تو کالونیز کے تھے، اور ایک سب سے بڑا قدم جو ان کا تھا وہ تھا کہ اپنے ہی ملک کے ایک حصے کو انہوں نے آزادی دی ہے. یہ شاید دنیا کا واحد واقعہ ہو کہ کسی ملک کی اسمبلی نے اپنے ہی ایک ملک کو آزادی دی، وہ ہے اس وقت ریپبلک آف آئرلینڈ. انہوں نے آزادی دی. 1926 میں ایک بل پیش کیا گیا برٹش پارلیمنٹ میں آزادی دینے کا، تو اس میں سے یہ 33 میں پاس ہوا ہے. 33 میں پاس ہوا، اور اس وقت انہوں نے آسٹریلیا کو آزادی دی، کینیڈا کو آزادی دی، ساؤتھ افریقہ کو آزادی دی، اور چوتھا جو ہے اپنے ہی ملک کے ایک حصے کو آزادی دی ریپبلک آف آئرلینڈ کے نام پر. تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انگلینڈ جو ہے یہ دنیا پر حکومت قائم نہیں رکھ سکتا. انہوں نے خود احساس ہو گیا تھا ان کو آزادی. ہو سکتا ہے ایک انڈیا جیسا بڑا ملک بھی آزاد ہو جاتا، لیکن وہاں پر ایک پرابلم تھی. پرابلم یہ تھی کہ اگر انگریز چلے گئے تو روس قبضہ کر لے گا. تو وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے روس کو آنے سے روکا جائے، انڈیا میں داخل ہونے سے. جو انگریزوں کا مقصد تھا وہ یہ تھا. تو کیا پاکستان اس بڑے پلان کے سلسلہ میں بنتا ہے؟ جی ہاں. تو اب یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ پورے انڈیا پہ قبضہ، انگریزوں کا پلان یہ تھا کہ پورے انڈیا پہ قبضہ رہے تو پھر تو ہم زیادہ مضبوط ہوں گے رشیا کو فیس کرنے میں. لیکن جب دیکھا کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ایک بیلٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ رشیا افغانستان کے راستے ہی آ سکتا ہے انڈیا میں، اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہے. تو اگر افغانستان کے ساتھ ایک بیلٹ بنا دی جائے ایسی جو ہمارے وفادار ہوں تو پھر رشیا کبھی نہیں آ سکے. تو ایک بفر زون بنا، ایک بفر زون بنانا. پاکستان ایک بفر زون تھا ان کے لیے. پاکستان ان کے لیے ایک بفر زون تھا، اور اس طرح تھا کہ اس کے حکمران ان کے تابع رہیں. تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، الطاف حسین صاحب بڑی غلط زبان بظاہر استعمال کرتے ہیں، سخت زبان کرتے ہیں، مگر جب یہ وہ کہتے ہیں، صرف یہ حصہ میں ان کا کہتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی سازش سے بنا تھا تو پھر تو شاید کوئی بہت غلط نہیں تھا. جی ہاں بالکل غلط نہیں ہے، لیکن ان کا کہنے کا جو انداز ہے وہ کسی اور ریفرنس سے ہے. رائٹ. جو اس کا صحیح ریفرنس میں نے پڑھا ہے اور معلوم ہے. دیکھیے علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال، پڑھے لکھے آدمی، بہت قابل تعظیم آدمی، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، ہندوؤں نے بنایا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں انگریزوں نے بنایا. نہیں، انگریزوں کی اسکیم تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں عملی طور پر حصے لینے والے ہندو تھے. یہ صرف علامہ اقبال کا کہنا، جاوید اقبال کا کہنا نہیں ہے. میں نے ایک مولانا ابوالکلام آزاد ان کی بھی تقریر پڑھی ہے یا کہیں وہ آڈیو سنی ہے، مجھے یاد نہیں کس طرح تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریز ہیں جنہوں نے ہندوؤں کو، کانگریس کو کنونس کیا کہ وہ پاکستان بننے دیں. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح تو یہ جو خدا نخواستہ پاکستان میں ایک نفرت کی لہر پائی جاتی ہے دوسری قومیتوں کے بارے میں، 2 قومی نظریے نام نہاد کی بنیاد پہ کہ خدا نخواستہ ہندو ان کے دشمن ہیں، تو ان کو تو ہندوؤں کا شکر گزار ہونا چاہیے، پھر تو ہندوؤں نے ان کا ملک بنایا. لیکن وہ ہندوؤں کو تعریف نہیں کر سکتے نا. کیا وجہ ہے؟ ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے نا. ایک دشمنی تو رکھنی ہے. اچھا، وہ دشمنی رکھنے کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی شاید کہنا چاہوں گا کہ پاکستان عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان غلط بنا تھا. بہت لوگ کہتے ہیں یہ بات، جو پاکستان اس قسم کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم والے، وہ کہتے ہیں پاکستان غلط بنا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا، پاکستان غلط بنا بن گیا. دیکھیے دنیا کے جب سے انسان اس دنیا پہ آباد ہے وہ اپنے اپنے ممالک بناتا رہا ہے، قومیتیں بناتا رہا ہے، اور یہ حدود، ممالک کی حدود جو ہیں گھٹتی بڑھتی رہی ہیں ہمیشہ سے. بالکل ٹھیک. اب وہ گھٹتی بڑھتی کیسے رہی ہیں، غلط یا صحیح، اس پہ ہم نہیں جاتے.
پاکستان خود بنا ٹوٹ گیا 1971 میں. پاکستان خود 1971 میں ٹوٹ گیا. یا تو یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں مسئلہ. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا یا صحیح بنا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے تو وہ اصل جو پرابلم ہے پاکستان کی اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے ایک ایسے موضوع پر لے جانا چاہتا ہے کہ جس کے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اصل جو اہمیت کی بات ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اہمیت تو یہ ہے کہ دیکھیے ملک بنتے ہیں، اب ملک بنانے والے ان کو چاہیے کہ اس ملک کو اپنے اچھے سے اچھا بنائیں. بہت اچھی بات ہے. یہی ہونا چاہیے، ہر ملک کے لیے یہ ہونا چاہیے. پاکستان کا غلط بنا صحیح بنا اس کا سوال ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، بالکل ٹھیک ہے، ایک ریالٹی ہے. ایک ریالٹی ہے. تو پاکستان بنانے والوں کو چاہیے تھا، حکومت میں جو اس وقت تھے ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو ایک اچھے سے اچھا ملک بنا دے، اور خاص طور پہ اسلام کا نام لے کر تو وہ اس کو بہترین ملک بنا سکتے تھے، دنیا کا مثالی ملک بنا سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ملک بنانے کا جو مقصد تھا وہ تو بتا رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو مسلمان اپنے لحاظ سے یہ کام کرتے. بنایا تو کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا، بفر زون اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ مقصد آج تک پورا ہو رہا ہے. اور جو بنانے والے تھے وہ آپ کی نظر میں، آپ کی کتاب کے مطابق وہ لوگ تھے جو مفاد پرست تھے. جو مفاد پرست تھے، بالکل صحیح ہے. اور اسلام کا نام بھی استعمال کیا، مگر بدقسمتی سے بننے کے بعد پاکستان کے وفادار یا پاکستان کے کسٹوڈین وہ لوگ بن گئے جنہوں نے اسلام کے نام پہ دھندا کیا، جنہوں نے حب الوطنی کے نام پہ کاروبار چمکائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر اس شخص کو، آپ جیسے درد رکھنے والے دوست کو بھی، جنہوں نے پاکستان واپس جانے کو ترجیح دی پی ایچ ڈی 1980 میں کرنے کے باوجود، ان کے لیے بھی مشکل بنا دی کہ ان کی کتاب شائع نہ ہو. تو اصل میں تو آپ اس ملک کے وفادار ہیں جو اس کے برے نظام کو تنقید کا نشانہ بنا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں ابھی بھی کوئی ایسی ایفرٹس ہو جو پاکستان کو اچھا بنا دے، میں پاکستان واپس جانے کو تیار ہوں. میں یہاں پر کسی انکم کے لیے نہیں آیا تھا کہ صاحب یہاں پر مجھے نوکری کرنی ہے، اچھی اچھی تنخواہیں لینی ہے، اس لیے نہیں آیا. بچوں کا میرا کیریئر کے لیے میں نہیں آیا. میں صرف پاکستان کے حالات سے بدظن ہو کر آیا ہوں. انسیکیورٹی محسوس کیا آپ نے؟ انسیکیورٹی، بالکل انسیکیورٹی محسوس کی، اس لیے آیا ہوں. ورنہ یہ ہے کہ پاکستان، میرے تمام بچے، کینیڈا آنے کے بعد میں نے کوئی جاب نہیں کی، پیسے کمانے نہیں آیا تھا میں. میرے تمام بچے پاکستان کے ایجوکیٹڈ ہیں، میں نے ایجوکیشن کے لیے بھی نہیں آیا ان کے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ وہاں پر جب آدمی اتنا انسیکیور ہو جائے کہ رہنا مشکل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہیں اور چلا جانا، ہجرت کر لینی چاہیے. دیکھیے، مجھے اس موقع پر غالباً جلیل علی کا شعر ہے، شہر میں چاہے 100 ترمیم ضروری ہو، شہر پناہ پہ ضرب لگانا ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک. مگر اس میں جو ترکیب ہے وہ شہر پناہ کی ہے. وہ دھرتی یا وہ شہر جب وہ پناہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ شہر پناہ تو نہ رہا نا. شہر پناہ نہیں ہے. ٹھیک، اسی لیے آپ جیسے سچے حب الوطن پاکستانی کو انسیکیورٹی کی بنیاد پر آنا پڑا، اور جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کو غدار دیتے ہیں، وہ ہیں پاکستان کی بربادی کے اصل ذمہ دار. اصل ذمہ دار وہی ہیں. حل کچھ نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ حل کا ایسا ہے کہ میری نظر میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اگر ہم کسی بیماری کا علاج نہیں معلوم کر سکے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اتنی ریسرچ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. یہ میرا بلیف ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا بلیف میرا یہ ہے کہ ہر مشکل کا ایک حل موجود ہے. کوئی مشکل دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، لیکن حل کرنے والے تو سنسیئر ہوں. اگر وہ سنسیئرلی حل کریں گے تو حل اس کا مل جائے گا. کوئی چاہتا نہیں اس کا حل معلوم کرنا. آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ حل کئی بہت سے ہیں، کئی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. اکثر لوگ اپنے مضامین میں لکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہونا چاہیے، یہ تو میرا خیال میں ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی بتا دے گا کیا ہونا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ کرے گا کون، کس طریقے سے یہ ہوگا، اس پہ کوئی نہیں بولتا.
کس طریقے سے ہوگا، تو میں بھی بتا دوں گا کہ کیا حل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کرے گا کون؟ بتائیے کرے گا کون اور کرے گا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتائیے۔ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی مایوسی ہے۔ بالکل، حل موجود ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، بات ہے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ بتا سکتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جو قوموں کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہوں، بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ ایک چیز میں صرف ایک چیز بتا دوں گا، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز بتانا چاہوں گا جو بہت پرومیننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مائدہ کی آیت ہے، وقت ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کوئی اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس کا بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قصاص میں، بدلہ لینے میں، کوئی بدلہ لینے کا یہ نہیں میری ذاتی دشمنی ہے، بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہ معاشرے کے خلاف کام کر رہا ہے، کسی کو مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، ٹارگٹ کلنگ تو عام چیز ہے پاکستان میں اس وقت، تو اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا بدلہ لینا قوموں کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاشرہ اگر اس قسم کا بدلہ نہیں لیتا تو وہ اس قوم کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ زندگی ہے قوم کے لیے، یا اولی الالباب، عقل مند لوگوں، یہ زندگی ہے تمہارے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح پانے کا اصول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے آلریڈی، عمل کون کرے گا؟ تو پروپوزل بہت ہیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، قرآن نے بہت سی گائیڈنس دی ہوئی ہے، یہ بتائیے عمل کون کرے گا اس پر؟ چونکہ عمل کرنے میں کوئی بھی اس قابل شاید نہیں ہے، انٹینشن ہی نہیں ہے، انٹینشن شاید قابل تو ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آدمی میں کچھ کوتاہیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر کچھ کمی ہے، لیکن اگر وہ سنسیئر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کچھ کر کے دکھا دے گا اگر سنسیئر ہے۔ اگر سنسیئر ہی نہ ہو آدمی تو اچھا دیکھیے، اب ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ جی جو اس وقت کا پاکستان ہے اس کی ہسٹری تو آپ نے لکھی جی کہ بنانے والے جو تھے شاید وہ اتنے سنسیئر نہیں تھے، وہ اپنے مفادات کے چکروں میں تھے۔ جی جی یہاں تک الزام لگایا جاتا ہے کہ مسٹر جناح صاحب بھی انگریزوں کے اس اسکیم میں پھنس گئے اگر حصہ نہیں بھی تھے۔ جی جی ٹھیک، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب یہ ریالٹی ہے، یہ ملک ہے، بالکل ہے۔ وہاں پہ بات چیت کا کوئی ماحول نہیں ہے پاکستان میں، یا پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں جذباتی لوگ ہیں، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر پڑھے لکھے بھی ہوں گے مگر جذباتی ہو جاتے جذباتی ہو ہیں۔ جاتے چلیں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک وہ بھی ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اب گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ ایک طرف آرمی ہے، ان کی ایجنسیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، جی جی اور جو آپ کی پولیٹیکل جنتا ہے، جی جی بیوروکریسی ہے، جی جی میڈیا ہے، ٹھیک یہ بڑے بڑے پلرز ہیں جو ہر معاشرے میں ہر ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ہوتے ٹھیک ہے، اگرچہ باقی معاشروں میں، ڈیموکریٹک معاشروں میں آرمی کبھی نظر نہیں آتی جی جی فرنٹ پہ، وہ پیچھے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک ادارے کے طور پر چلتی ہے، ان کا ایک کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نہ تو آرمی کے چیف کا نام کینیڈین کو پتہ ہوگا، نہ آئی ایس آئی کے چیف کا نام کسی کینیڈین نہیں کو پتہ ہوتا، آئی مین جو ہماری کینیڈا کی سیکورٹی انٹیلیجنس ہے، سیسس جس کا نام ہے، اس کے چیف کا نہیں پتہ ہوگا عام کینیڈین کو۔ لیکن پاکستان میں شاید صدر پاکستان کا نام کسی کو نہ پتہ ہو، مگر رحیل شریف صاحب آ جاؤ مدد کے لیے، یہ ہر کوئی کہے گا۔ بالکل کہے گا، ٹھیک ہے، ذرا سی آپ آئی ایس آئی کے لیے بات کر کے دیکھ لیں، وہ جناب پوسٹر لگ جائیں گے، آئی ایس آئی کا غدار، پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ جی جی میں یہ نہیں کہہ رہا جی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ بالکل ریالٹی ہے یہ، اچھا، ریجنل ہمارے کچھ ایشوز ہیں جی جی جو ہماری آرمی کے بڑے سائز کی وجہ سے ہیں، جی جی اور وہ بڑا سائز یہ ہے کہ اگر تو کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا تو پاکستان آرمی کا اتنا بڑا سائز چاہیے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا مسئلہ۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، بلوچستان والوں کا یہ کہنا کہ ہمارے معصوم لوگ مر رہے ہیں، بالکل ٹھیک اور آپ بلوچستان کی وہاں پہ بات کر کے دیکھ لیں جو حامد میر صاحب کے ساتھ حال ہوا، جی یا ہم کینیڈا میں کھل کے بات کرتے ہیں کہ بھئی
سمپل سا حل جو ہمیشہ نظر آتا ہے یہاں بیٹھ کے بعد آفٹر آل کیا ممانعت ہے آرمی کے بڑے بڑے جرنیلوں کو جی جی کہ جو بلوچیوں کے ساتھ بیٹھیں جی جی انہیں کہیں کہ بھائی کتنی خود مختاری چاہیے تمہیں، جی جی خون بہانا بند کریں، جی جی کیونکہ جب تک خون یہ بہائیں گے بلوچیوں کا جی جی تو یہ تو پھر بھول جائیں کہ بلوچستان میں کوئی نہیں، ان کے نفرت بڑھتی جائے گی۔ ان کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی، نہیں نہیں، یہ نفرت بڑھتی ٹھیک جائے ہے، گی۔ ان کو بٹھا کے ان کا جو جائز حق ہے ان کی اٹانومی وہ چاہتے ہیں، جی جی وہ تو اب بہت سخت جگہ پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سیپریشن ہی چاہیے جی کیونکہ آپ نے ہم پہ بقول ان کے جی ناجائز قبضہ کیا۔ جی ہاں۔ جب پاکستان بنا تو بنگال کی آبادی ایسٹ پاکستان کی آبادی 56% تھی اور ویسٹ پاکستان کی آبادی 44% تھی، لیکن پہلا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے اس میں پیریٹی کا اصول اپنایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بنگالیوں نے قربانی دی اس بات کی کہ اپنے آپ کو 56% ہوتے ہوئے انہوں نے 44% کے برابر اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرا لیا کہ ٹھیک ہے ہم 44% کے برابر ہوں گے۔ یہ پیریٹی کا اصول یہاں تو ہندو مسلمان نہیں تھے، یہاں تو جو میجورٹی میں ہے ٹھیک ہے، یہ ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ انصاف سے کام نہیں لیا گیا کبھی، تو اس قسم کے جب رویے ہوں گے تو اس کا انجام بھی پھر یہی ہونا ہے۔ دیکھیں اس کی مقصد امریکہ زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے دنیا میں، یہاں پر 50 ریاستیں ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے آپس میں، اس لیے کہ سینٹر نے اپنی حدود مقرر کر رکھی ہیں کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میرا خیال ہے 5 ان کے پاس ادارے ہیں، 5 منسٹریز ہیں جس پہ وہ کام کرتے ہیں، اور باقی ہر چیز جو ہے صوبوں کے اور صوبے ہر طرح سے آزاد ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لے گی اور پھر وہ خیرات کے طور پر دوسرے صوبوں کو دے گی، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں آپس میں۔ کیوں کہ یہ پیٹرن جو امریکہ میں پیٹرن ہے یہ نہیں آزمایا جا سکتا کہ صوبوں کو اتنی ہی آزادی دے دیں پاکستان کے صوبوں کو جتنی امریکہ کے صوبوں کو آزادی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے وہی اختیارات رکھے جو فیڈرل گورنمنٹ امریکہ کی میں ہے۔ اگر یہ اصول شروع سے اپنا لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی پاکستان میں یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ اگر انٹینشن ہو، نیت ہو، تو یہ اصول تو آج سے بھی بنایا جا سکتا ہے، بالکل بنایا جا سکتا ہے، مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انٹینشن ہی نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، سوچتا ہی کوئی اس طرح نہیں ہے، سب کوئی اپنے اپنے چاہے جنرلز ہوں، چاہے پولیٹیکل بڑے بڑے لیڈر ہوں، چاہے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں، وہ سب اپنے ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ، اور حل اس کا یہی ہے جی ہاں، کہ کوئی انٹینشن بنا لیجیے اور کچھ بہتری کر لی جائے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کی گفتگو کا، آپ نے بہت کام کی باتیں کی، اور ہمارا بلا تکلف ٹاک شو میں گپ شپ کا ایک انداز ہوتا ہے جس میں ہم اپنے دوست کے ساتھ مل کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی سوال و جواب کا شو نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور ہم یہ توقع کریں گے کہ آپ بار بار آتے رہیں، چونکہ آپ کا بہت وسیع علم ہے۔ نہ صرف ہم آپ کو آئندہ انہی موضوعات پر جو پاکستان سے الجھے ہوئے موضوعات ہیں ان پہ آپ کو دعوت گفتگو دیں گے، بلکہ جو سائنس و قرآن کے حوالے سے جو آپ کی تحقیق ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم آپ کینیڈا میں ضرور رہتے ہیں، تو کینیڈا میں ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں ایک بار پھر ٹیک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے انوائٹ کیا، اور جب بھی آپ کچھ ہوگا انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، بلا تکلف گپ شپ میں آج آپ نے ڈاکٹر منیر حسن صاحب کی بہت اہم باتیں سنی، اور یہ باتیں بنیادی طور پر ان کی کتاب بات تو سچ ہے مگر کے تناظر میں ہیں۔ یہ کتاب آن لائن اویلیبل ہے، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، امیزون بکس پہ اویلیبل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب امیزون بکس پر اویلیبل ہے، آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے، چونکہ اس کتاب کو پڑھ کے پاکستان بننے کا جو ایک پس منظر ہے وہ آپ کو کسی قسم کے باعث کے بغیر نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے، اب جو پاکستان ہے 1947 میں بنتا ہے، 71 میں پھر ٹوٹتا ہے، آج پھر ایک مشکل مرحلے میں داخل ہے، اور یہ جو مشکل مرحلہ ہے یہ اگرچہ کوئی آج کا مرحلہ نہیں ہے، یہ سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے۔
اس پہ بات کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے وسائل، پاکستان کے خزانے سے تنخواہیں لینے والے جو آج تک پاکستان کا بھلا نہیں کر سکے وہ پاکستان کے وفادار ہیں، اور جو پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ غدار ہیں۔ مگر بات تو سچ ہے مگر کہ دنیا بدل چکی ہے، ہمیں نئے انداز کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ بیک ہوم پاکستان جس کو ہم سب چاہتے ہیں، اگر بچانا ہوگا تو وہاں پر ہیومن رائٹس ایبیوزز کے خلاف بات کرنا ہوگی، وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرنا ہوگی، وہاں پر سیاسی نظام کی درستگی کی بات کرنا ہوگی، شخصیات پرستی سے نکلنا ہوگا، کسی بہتر نظام کو بنانا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.